بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 شوال 1441 ہجری بمطابق 30 مئی 2020 بروز ہفتہ سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں انجینئر بلال فیض۔ الحمدللہ جس خبر کا انتظار تھا وہ اب آ چکا ہے، باقی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی اتوار سے نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مسجد حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھولی جائے گی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 31 مئی 8 شوال سے شاہی منظوری پر مسجد نبوی نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کے جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بیان میں کہا ہے کہ مسجد نبوی اتوار 31 مئی سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائے گی۔ سبق اور العربیہ نیٹ کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور نمازیوں کو اس سے بچانے کے لیے ٹھوس حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہے۔ نمازیوں پر پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی کو مختلف اوقات میں سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی آنے والے کارکنان اور مختلف اداروں کے اہلکاروں کو روزانہ کورونا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کے جنرل پریزیڈنسی مسجد نبوی آنے والوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمل کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے خودکار نظام کے تحت ہر آنے والے کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ماہر اہلکار تھرمل کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کیمرے مسجد الحرام کے متعدد دروازوں پر نصب ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے اتوار 31 مئی سے سعودی عرب میں جاری کرفیو میں نرمی کا اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمام مساجد جمعہ اور فرض نماز جمعہ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کھول دی جائے گی، تاہم مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ مساجد میں حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرام میں جمعہ اور باجمعات نماز احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رہے گی۔ 10 جون سے کئی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی۔ فروزن گوشت پر 20 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مصنوعات پر 3 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے ایسی خوراک اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے جن پر نئی قسم ڈیوٹی نافذ ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق بھیڑ اور بکری کے گوشت پر 7% تک کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی۔ محکمہ کسٹم نے ان اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے۔ دیگر جانوروں پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 تا 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی، جبکہ ڈیری مصنوعات اور ہر طرح کے مشروبات پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 تا 10% تک اضافہ ہوگا۔ علاوہ از بعض قسم کے پنیرز پر کسٹم ڈیوٹی 5 تا 6% تک بڑھا دی جائے گی۔ مختلف قسم کی سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی۔ کئی علاقوں میں بارش اور آندھی متوقع۔ جازان، عسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ 30 مئی کو سعودی عرب کے 3 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جازان، عسیر اور باہا میں بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں بھی چلے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گرد آلودہ ہواؤں سے تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور حدود شمالیہ کے بعض علاقوں الجوف، حائل، القصیم اور ریاض میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلودہ ہواؤں کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا۔ بحیر احمر میں لہریں 2.5 میٹر تک اونچی اٹھے گی۔ ہوائیں شمال مغرب سے شمال کی جانب چلے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی سڑکوں پر ہجوم۔ لوگ صبح سویرے سے ہی باہر آ گئے تھے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل کرفیو کے بعد لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز پہلے مرحلے میں صبح 6 بجے سے سپہر 3 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور عوام کے لیے شاپنگ مالز کھولے گئے اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی۔
مکمل کرفیو کی مدت کے اختتام کے فوری بعد عوام کی بڑی تعداد نے باہر کا رخ کیا، جس کے باعث سڑکوں پر ہجوم دیکھنے میں آیا۔ اکثر لوگ معاشرتی فاصلے کے حفاظتی اقدامات اپنانے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر شہزادہ عبد الرحمن بن موساد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 24 گھنٹوں کا کرفیو ہٹانے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک کا ہونا عام بات ہے، لیکن جو چیز غیر معمولی اور ناقابل یقین ہے وہ ماسک اور دستانوں کے بغیر لوگوں کا باہر آنا ہے، اور دکانوں پر گاہکوں کی بڑی تعداد کے باعث 2 میٹر کا فاصلہ نہ اپنانا بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ ابھی صرف پہلا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب دیکھ کر بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ شوال 29 یعنی 21 جون کو ہم معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں گے۔ فالو اپ ٹویٹ میں شہزادہ عبد الرحمن نے عوام کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مرض کا ابھی تک کوئی علاج یا ویکسین دستیاب نہیں۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا اس وائرس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے پہلے کسی عزیز سے محروم ہونے کی ضرورت ہوگی۔ 5 دنوں میں کرونا وائرس کے 13,000 مریض شفایاب۔ پہلے مریض کی تصدیق 2 مارچ کو ہوئی تھی۔ عید الفطر کے 5 دنوں میں سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا ریکارڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ گزشتہ 5 دنوں کے اندر شفایاب ہونے والوں کی تعداد 13,000 سے زائد رہی۔ پاکستان سے ایئر لائن کو مسافر بیرون ملک لے جانے کی اجازت۔ بین الاقوامی فضائی آپریشن کی جزوی بحالی سے مسافر بیرون ملک سفر کر سکے گی۔ حکومت پاکستان نے ملک کے ہوائی اڈوں سے جمعے کے رات 12 بجے سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت دی ہے۔ ترجمان پاکستان سول ایوییشن رانا مشتبہ نے اردو نیوز کو بتایا کہ ابتدائی طور پر پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت دی گئی ہے۔ پی آئی اے سمیت غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت ہوگی، اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے بنائے گئے ضابطہ کار پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق تمام ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو بین الاقوامی پروازوں کی اجازت ہوگی۔ کرفیو پاس فروخت کرنے والا سعودی گرفتار۔ قبل از کرفیو پاس فروخت کرنے والا ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سعودی ہے جس سے تحقیقات جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ملزم انٹر-سٹی کرفیو پاس بھاری قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ ملزم سے تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ گرفتار ملزم کی عمر 40 برس کے قریب ہے۔ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ یاد رہے اس سے قبل بھی ریاض میں ایک گروہ کو ڈرامائی انداز میں خفیہ پولیس کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا جو 3,000 ریال کے حساب سے فی پاس فروخت کیا تھا۔ مذکورہ گروہ کے قبضے سے 31 جعلی پاس برآمد ہوئے تھے جو مختلف ناموں سے تیار کیے گئے تھے۔ گروہ کی گرفتاری کے لیے خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے خود کو خریدار ظاہر کر کے گروہ کے کارندے سے رابطہ کیا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز۔ سعودی وزارت صحت نے جمعے سے ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے افراد کا بھی ٹیسٹ لیا جانے لگا۔ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کیا گیا ہے۔ آئندہ ہفتے ریاض میں کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ چلایا جائے گا۔ اس کے بعد باقی ماندہ علاقوں کا نمبر آئے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت متعدد شہریوں میں اسپیشلسٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گاڑیوں سے پہنچیں گے اور گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے کورونا ٹیسٹ کر لیا جائے گا۔ علاوہ از ابتدائی طبی نگہداشت کے ہیلتھ سینٹرز میں بھی کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی صحتی میری صحت آن لائن ایپ کے ذریعے ہیلتھ سینٹر سے کورونا ٹیسٹ کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔